شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ وائس کے معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، باحثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا ہے۔ لوگ نیک ہوں یا گناہ گار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحتیں ہوں گی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، اور وہاں پر خوشیاں ہیں اور غم نہیں۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ لیکن جنت میں پلنے والی، جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنت جانے کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان کی صفیں موجود تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہمراہ تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کے ٹہنے تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہیں؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنے سرگشت سنانا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کے حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلحت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن سارے حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کے رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، رب العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ رب العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش میں آیا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا نقشہ جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کی تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک موسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگ و تاریخ پیشانی ہے۔ قد و قامت میں بھی بالکل ڈھینگا، چشم نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالک کے بہاروں کے ساتھ اس کو کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔
ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کا اور کائنات کی ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کے اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی اور انہیں خلد رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کندہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہان سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی، اور وہ حسن جمال کا سارا خمار اتر گیا اور مستی و شوق میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسے سراپے کے ساتھ بلال کو اپنے آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، اس کارساز نے ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سرکار کا تاج بنا دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، تو آپ کو اتنی بڑی مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کے بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حکایات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلندی اور درجات چاہتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے قدموں کے آنٹے جنت کے اندر سنائی دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔